السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب دوستوں کا؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیر وافیت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ ہے ڈارک سائیکالوجی کے ذریعے کسی بھی انسان کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کا طریقہ۔ اچھا جی، بے شمار دفعہ یہ کویسچن پوچھا جاتا ہے، کوئی وائف پوچھتی ہے کہ جی میں نے اپنے ہسبینڈ کو کنٹرول کرنا ہے، اور کئی ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی وائف کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے لیے کچھ ہمیں ٹیکنیکس بتا دیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، چاہے آپ اس ٹیکنیک کو پازیٹیو یوز کریں یا چاہے آپ اس کو نیگیٹیو یوز کریں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک انفارمیشن، ایک نالج وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اب آگے آپ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں، تو کوشش آپ یہ کریں کہ اس کا آپ نیگیٹیو یوز نہ کریں بلکہ اس کا پازیٹیو یوز کریں۔ اب اس کا سیکھنا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے، یہ بتانے کا مقصد، اب کئی لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال آئے گا کہ اگر یہ ٹیکنیک سامنے نیگیٹیو یوز نہیں کرنی تو آپ ہمیں یہ بتا کیوں رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جب آپ کو یہ انفارمیشن ہوگی کہ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے ڈارک سائیکالوجی، تاکہ کوئی بھی انسان وہ آپ کے اوپر اپلائی نہ کرے، تاکہ کوئی بھی انسان آپ کے اوپر اپلائی کر کے وہ آپ کو مینوپولیٹ نہ کرے، آپ کا ریلیشن شپ وہ خراب نہ ہو۔ تو اس لیے آپ کے انفارمیشن میں، آپ کے نالج میں یہ چیزیں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر جب بھی کوئی بندہ آپ کو مینوپولیٹ کرنا چاہے گا تو فوراً آپ کے مائنڈ میں وہ بات، انفارمیشن پہلے سے ہوگی کہ یہ بندہ اب مجھے مینوپولیٹ کر رہا ہے، لہٰذا میں نے اب اس سے اوائڈ کرنا ہے، یا کس طرح سے سامنے سے اب میں نے اس کو رسپونس کرنا ہے۔ اچھا، میں آپ کو کوئی مشکل سائیکالوجی نہیں بتانے والا، بڑی آسان سی ٹیکنیکس ہے، اور اس کو پریکٹیکل لوگ کیسے یوز کرتے ہیں، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتاؤں گا کہ جن لوگوں نے سائیکالوجی کا نام نہیں سنا ہوگا، ٹھیک ہے، جو بالکل ان پڑھ لوگ ہیں، سائیکالوجی کا، اس چیز کا انہیں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ انکانشیسلی اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ اس کو آپ گاڈ گفٹڈ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کئی لوگوں کی زندگی انہوں نے برباد کی ہے۔ مطلب جن لوگوں کے پاس یہ گاڈ گفٹڈ یہ چیز تھی، جو لوگوں کے اوپر یوز کر رہے تھے، ان کی وجہ سے کئی لوگوں کے ریلیشن شپ خراب ہوئے ہیں، اور کئی لوگ جو کہ بڑے سوشل ہوتے تھے کسی زمانے میں، ان کے بڑے دوست ہوتے تھے، وہ بالکل اکیلے ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے اس کو یوز کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ کو کوئی بھی اپنا لگتا ہے، اپنا پیارا ہے، کوئی آپ کا دوست، فرینڈز، کولیگز، پارٹنر، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا فلاں بندے کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ انسان کوئی ٹھیک نہیں ہے، یا وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان کے بارے میں ان کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ نیگیٹیوٹی زیادہ پھیلاتے ہیں اور نیگیٹیو باتیں کرتے ہیں، اور یہ ہمارا پارٹنر یا ہمارا دوست یہ ان کی محفل میں بیٹھتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ صحبت کا رنگ اس کے اوپر بھی اثر کرنا شروع کر دے، جس کی وجہ سے ہمارا ریلیشن شپ خراب نہ ہو جائے۔ تو اگر آپ ڈائریکٹلی اس بندے کو یہ کہیں گے کہ دیکھو، جن لوگوں کے پاس تم بیٹھتے ہو یا جو تمہارے دوست ہیں وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں، تو وہ آگے سے کیا کرے گا؟ وہ شاؤٹ کرے گا، وہ لڑے گا، وہ ایون کہ آپ کو گالی گلوچ بھی دے سکتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جب چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اس انسان کو چھوڑ دے یا ان محفلوں کو چھوڑ دے، وہ خود تو اس کی کیئر کرتے نہیں، وہ خود تو اس کو اٹینشن دیتے نہیں، بلکہ صرف زبانی کلامی اس کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اب بائی نیچر ہر انسان کو محبت چاہیے، ہر انسان کو کوئی سننے والا چاہیے، تنہائی پسند انسان نہیں ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے زندگی میں ایسا انسان ہو جس کو میں اپنا دکھ، اپنا درد جو ہے وہ سناؤں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب جس بھی بندے پر اس ٹیکنیک کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے اس کو اٹینشن زیادہ دینی ہے، پہلے سے زیادہ اٹینشن دینی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ نے اس بندے کو بتانا ہے پیار پیار سے
کہ وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، وہ برے لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی اگزامپل کے طور پر، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز اس کو محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی اس انسان کا موڈ بالکل فریش ہو، وہ بڑی اچھی طریقے سے باتیں کر رہا ہو، ایک تو آپ اس کو فل اٹینشن دے رہے ہوں گے، اور دوسرا ساتھ ساتھ آپ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہوں گے کہ وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، دیکھو انہوں نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، فلاں کے ساتھ کیا کیا۔ جب آپ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے نا پیار سے، تو وہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، اور ادھر سے آپ کی ایک اٹینشن بھی ہوگی، تو جو آٹومیٹیکلی وہ انسان ان کی محفل میں دیکھ رہا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب دو لوگوں کا ریلیشن شپ ہو تو ان کو ایک دوسرے کی ویکنیسز کا، ایک دوسرے کی کمزوریوں کا نہ پتہ ہو، تو وہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دے گا کہ ہاں یار واقعہ اس محفل میں اس طرح ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کو تھوڑی اور ضرب لگا دیں کہ دیکھو اگر آپ ان کی محفل میں زیادہ بیٹھو گے تو اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے، یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، ایک بڑا پریکٹیکل۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ اس طرح یوز کرتے تھے اس ٹیکنیک کو، اور جس طرح میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ بہت سارے لوگ اس کو اس طرح یوز کرتے ہیں جن کو سائیکالوجی کا نام بھی نہیں پتا۔ اب اس نے کیا کام کیا، اس کا ایک بندے کے ساتھ ریلیشن شپ بن گیا، مطلب دوست تھا، کلاس فیلو تھا۔ اب ان دو کلاس فیلو کا آپس میں ریلیشن شپ بن گیا۔ اب جو بندہ اس ٹیکنیک کو جانتا تھا، اس نے کیا کیا کہ جو بھی اس کے سارے دوست تھے نا، اس نے آہستہ آہستہ اس کو ان کے خلاف کرنا شروع کر دیا، ان کی خامیاں گنوانا شروع کر دیں، اور کرتے کراتے ایک ٹائم ایسا آیا کہ اس بندے کے سارے دوست وہ ختم ہو گئے، اور ایون کہ وہ بندہ اس نے فیملی سے بھی جدا کر دیا۔ لیکن کیونکہ آگے اس کے پاس کوئی پرپز نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا کہ میں نے اس بندے کو اکیلے کر کے کس طرح یوز کرنا ہے، تو وہ جب رائٹ ٹائم پر اس کو یہ سمجھ لگ گئی کہ یار میرا یہ دوست یہ تو مجھے مینوپولیٹ کر رہا ہے، تو پھر فوراً اس نے اپنے آپ کو اس سے اوائڈ کرنا شروع کر دیا، اور اس کی باتوں کو اس نے سیریس نہیں لیا۔ لیکن جتنے بھی لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، ان ٹیکنیک کا یوز کرتے ہیں، ان کا پیچھے کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے۔ اب میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں، جب دو لوگوں کا آپس میں ریلیشن شپ بن جاتا ہے، مطلب کسی میل کا کسی فیمیل کے ساتھ ریلیشن شپ بن جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، جو میل ہوتا ہے اس کا پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کا پیچھے ایک پورا پرپز ہوتا ہے کہ میں نے اس سے پیسے لینے ہیں، یا میں نے اس کو فزیکل یوز کرنا ہے۔ وہ پہلے دن سے کیا کام کرتا ہے، وہ پہلے دن سے ہی اس کے دوست اس سے الگ کروا دیتا ہے کہ نہیں آپ کی کسی سے دوستی نہیں ہونی چاہیے، اور کرتے کرتے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی طرف سے اس کو ٹائم دیتا ہے، محبت دیتا ہے، اس کو اپنا عادی بناتا ہے، اور ایون کہ وہ اس کو اپنی فیملی کی بھی خلاف کر دیتا ہے۔ اور جب وہ فیمیل اپنی فیملی کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، اس نے اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان جس طرح چاہتا ہے اس کو یوز کرتا ہے، فائنینشلی بھی یوز کر جاتا ہے، فزیکلی بھی یوز کر جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ جب وہ اس کو بالکل نچوڑ لیتا ہے کہ ہر طرح سے جب اس کو یوز کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو ٹیشو پیپر کی طرح وہ یوز کر کے پھینک دیتا ہے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، جب بھی کوئی انسان بالخصوص میریٹل ریلیشن شپ میں کوئی تھرڈ پرسن آ کر آپ کے ہسبینڈ کا گلہ کرے آپ کے سامنے، آپ کی وائف کا گلہ کرے آپ کے سامنے، یا آپ کی فیملی کے بارے میں، آپ کے دوستوں کے بارے میں کوئی اس طرح کا گلہ شکوہ کرے، تو آپ نے فوراً سے وہاں پر سٹینڈ لینا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا دوست، میرا پارٹنر اچھا ہے یا برا ہے، آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر ایک دو دفعہ اس طرح سے سامنے والے کو رسپانس دیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ طریقہ جو ہے، یہ فارمولہ اس بندے پر اپلائی نہیں ہو سکتا۔ تو جب آپ کو اس کا پتہ ہوگا تو آپ جلدی مینوپولیٹ نہیں ہوں گے، آپ جلدی کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ لیکن جب آپ کو نہیں پتہ ہوگا تو آپ بہت جلدی کسی کی باتوں میں آ جائیں گے، اور سامنے والا انسان آپ کو یوز کر جائے گا۔ تو اگر آپ کا کوئی میریٹل ریلیشن شپ ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جانا ہے، کسی دوست کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جانا ہے، پھر وہ ریلیشن شپ کھوکھلا بن جانا ہے۔ پہلی بات تو بالکل ختم ہو جانا ہے، اگر ختم نہ بھی ہوا تو اس میں سے ٹرسٹ ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے پر اعتبار کرنا جو مان ہوتا ہے
وہ ختم ہو جانا ہے تو پھر کیا فائدہ اس کھوکھلے ریلیشن شپ کا. تو اس چیز کو خاص طور پر آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. اللہ حافظ.